کہ تراویح کی نماز کی نیت کس طرح سے کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ 20 رکعات تراویح کی نماز 10 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، 2 رکعات کر کر کے ادا کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو پہلے سے ہی نیت کر لیں کہ میں 20 رکعات نماز تراویح کی نیت کرتا ہوں۔ تب ایسی صورت میں ہر 2 رکعات پر آپ کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا نا پہلی بار یہ مسئلہ؟ اس لیے کہ 20 رکعات تراویح کی نماز آپ اگر تراویح کی نیت پہلی ہی 2 رکعات میں اگر کر لیتے ہیں تب آپ کو ہر بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں ہر 2 رکعات پر تراویح کی نماز کی نیت کروں، تب ایسی صورت میں نیت کے الفاظ کہنے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی 20 رکعات نماز تراویح کی نیت کر لی تب ایسی صورت میں نیت ہو جائے۔ یہی حضور صدر الشریعہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعات پر سلام کرے تو ہر 2 رکعات پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعات کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا یہ سنت ہے۔ اکثر جو مساجد میں ہندوستان، پاکستان اور ایشیا کے اندر ہوتا ہے وہ 27ویں شب میں قرآن عظیم مکمل ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن عظیم مکمل کرنا، ختم کرنا یہ سنت ہے، اور 2 مرتبہ یہ فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ یہ اور زیادہ افضل ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندو پاک کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے بہت شارٹ کر دیا ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا تو لوگوں نے تراویح کو بھی ماڈرن بنا دیا۔ آپ دیکھو گے کہ ابھی دہلی جیسے شہروں کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر 5 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کہیں پر 6 دن کی ہو رہی ہے، کہیں پر 10 دن کی ہو رہی ہے، ایک دن میں 5 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، صرف 5G کی اسپیڈ سے جو ہے حافظ پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پیچھے کھڑے ہونے والے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ لوگوں نے آج کے زمانے میں کھیل بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو وہاں سے پڑھو جہاں سے تم کو آسانی ہو، اور ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جہاں پر 5 10 دن کی تراویح ہوتی ہیں، جو 3 4 5 پارے پڑھے جاتے ہیں، کہ سمجھ میں آتے ہیں؟ اور ہمارا نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ جو 5 10 دن کی تراویح پڑھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بری ذمہ ہو گئے، گناہوں سے پاک ہو گئے، اب اس کے علاوہ جو دن رہ جاتے ہیں پھر وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تراویح تو پورا رمضان پڑھنا ہوتی ہے، چاند دیکھنے تک تراویح پڑھی جاتی ہے، 27 کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے یہ ماحول بنا لیا، اور اگر قرآن پڑھا جائے اور سمجھ میں نہ آئے تب ایسی صورت میں اگر تلفظ غلط ہو جائے تو پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر نماز کے لیے جو قرات چاہیے وہ اگر ادا نہیں ہو رہی ہے تب ایسی صورت میں وہ تراویح کی نماز بھی نہیں ہوگی، وہ رات کو جاگنا، کھڑا ہونا سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ پورا رمضان یہ تراویح پڑھنے کی نیت کریں، شورٹ نہ کریں کہ 5 دن 6 دن 10 دن کی پڑھ لی بس کام ٹھیک ہے، ہم تو اب گنگا نہ لیے، اب ہمیں جو ہے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اور اس طریقے کی وجہ سے آج قرآن جو ہے وہ ایک کھلونا بن گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت اطمینان و سکون کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں آئے کہ ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھتے چلا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔
یہی مسائل تھے اور باقی مسائل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو وہ معلوم کر سکتے، مسائل جو سمجھ میں آیا کریں